بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے، آپ کی پیدائش کس ظالم حکمران کے دور میں ہوئی، آپ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں کن کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جب آپ علیہ السلام کو شیروں کے پنجروں میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسے مدد فرمائی، اور پھر اس کے بدلے ان ظالموں کی حکومتیں کیسے تباہ ہوئیں۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے وہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام یہودا کی نسل میں سے تھے، جو بنی اسرائیل کا بڑا خاندان تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بہت شریف انسان تھے۔ دانیال کا لغوی معنی خدا میرا قاضی ہے۔ اس طرح کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو وہاں بنی اسرائیل بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدکاریاں، ظلم و ستم، بے انصافی کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں نازل ہوا۔ بخت نصر بادشاہ ایک گھٹیا قسم کا انسان تھا۔ وہ ایک دن یہودا ریاست پر حملہ آور ہو گیا اور یہودیوں کا عبادت خانہ جہاں وہ عبادت کرتے تھے، ہیکل سلیمانی کو برباد کر ڈالا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ زنا کاریاں اور بدکاریوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے انہیں خدا کی طرف سے یہ سب سزا کے طور پر حاصل ہو رہا ہے۔ ایسے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس بخت نصر بادشاہ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا اور کچھ لوگوں کو قتل عام کر دیا، اور جو لوگ باقی بچ گئے تھے انہیں قیدی بنا کر لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت برمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے سونے کے بعد ایک ایسا خواب دیکھا کہ ایک بت ہے جس کا سر سونے کا، درمیانی حصہ چاندی اور نچلے والا حصہ تانبے کا ہے، اور ٹانگیں لوہے کی بنی ہوئی ہیں۔ اس بت پر آسمان کی طرف سے ایک پتھر گرا اور اسے چور چور کر دیا، اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر نیند سے چونک اٹھا۔ اس نے وہاں کے نجومیوں کو بلا کر اپنے اس پر اسرار خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہی، لیکن ایسے خواب کی تعبیر کوئی نہ جانتا تھا اور نہ ہی کوئی بتا سکا۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اس وقت قیدیوں کے ساتھ قید خانہ میں بند تھے، لیکن اس نے حکم دیا کہ جاؤ اور دانیال کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ بخت نصر کے کچھ آدمی حضرت دانیال علیہ السلام کو اس کے پاس لے کر آئے۔ اس وقت بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والا شخص بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام جب بادشاہ بخت نصر کے پاس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے کوئی بات نہ کی کیونکہ اس نے ابھی اپنے خواب کی تعبیر جاننا تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا تو خواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بت کا جو تم نے سونے کا سر دیکھا وہ تو خود ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت قائم ہوگی جو تجھ سے کئی گنا چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور حکومت تانبے کی ہوگی جو تمام زمین پر قبضہ کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی۔ اور جو تم نے دیکھا کہ اس بت کے پاؤں کچھ مٹی اور کچھ لوہے کے تھے، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہ کے ایام میں اللہ تعالیٰ ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، بہت قریب ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور دوسری اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی تیری حکومت پر قبضہ کریں گے۔
حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت اور ذہانت دیکھ کر بادشاہ حیران زدہ ہو گیا اور اس کے بعد اپنے درباریوں سے کہا کہ دانیال آج کے بعد دربار میں ہی قیام کرے گا۔ بخت نصر بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کی عقل مندی اور خوش مزاجی سے بے حد متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہونے کے ساتھ خوبصورت اور حسین بھی تھے اور وہ ہر چیز سیکھنے کو خوب جانتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو دربار میں ہی رہائش دی گئی تھی، اور جب بھی بادشاہ بخت نصر کوئی بات پوچھتا تو حضرت دانیال علیہ السلام نجومیوں اور کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ بہترین جواب دیتے۔ آپ سادہ غذا اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام وہاں کے رہنے والے لوگوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور صحت مند تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بندگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بخت نصر بادشاہ کو بھی وہی خوفناک خواب روز آنے لگا۔ اس نے پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو بتایا تو اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری حکمرانی محفوظ رہ سکتی ہے اگر تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی پر یقین کر لے۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ غریبوں کے لیے اپنے خزانے کھول دے، یتیموں کی مدد کر اور صدقہ خیرات کر، جس سے اللہ تعالیٰ جو بھی آفت بلا ہو ٹال دیتا ہے۔ لہذا بخت نصر بادشاہ نے ایسے ہی کیا جس طرح حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی تھی۔ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کی بہت مدد کی، جس سے بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی غریب نہ رہا۔ لہذا بخت نصر بادشاہ پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور سبھی حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے علم سے سرفراز کیا گیا تھا۔ اس وقت میں اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر برباد و ویران ہو جانا تھا۔ بالکل اسی طرح اگر حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل یعنی جہاں بخت نصر بادشاہ رہتا تھا تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ زار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزراء جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے جلتے تھے، انہوں نے اس نالائق بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ شخص نہ تو تجھے سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا اس بادشاہ نے ان وزیروں کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے قید خانہ میں چھوڑ کر قید کر دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیروں کے آگے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے میرے رب، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے تھے۔ صبح ہونے کے بعد جب لوگوں نے قید خانہ میں دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ٹھیک ٹھاک اندر موجود ہیں اور شیر بھی آرام کر رہے ہیں، اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک نبی ہیں۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب آنے والا تھا۔ بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر غرق ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانہ سے باہر نکالا اور اپنے دربار میں عزت و احترام کے ساتھ وزیر مقرر کیا۔ خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں آپ کا ذکر ذوالقرنین کے نام سے موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی اب پوری ہونے لگی تھی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی تھی، دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی، تیسری سلطنت تانبے کی یعنی یونان کی سلطنت تھی، اور پھر آسمان کے خدا کی حکومت ہوئی تھی۔
اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس خدائی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقین جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ اس کے بعد اسلام زمین پر ہر سمت میں بڑھتا رہا۔